میں دو تین باتیں مختصراً عرض کر دوں. پہلی یہ کہ انسانی تاریخ میں ایک آدمی ایسا نہیں ہے، ایک، جس نے انسان سازی کے حوالے سے اتنی تعداد میں اتنے عالی شان لوگ پیدا کیے کہ تاریخ میں اس کا کوئی جواب نہیں ہے. ایک آدمی نہیں ہے پوری انسانی تاریخ میں. یہ ایک حیرت انگیز بات ہے. کوئی ایک آدمی، کوئی دوسرا آدمی ہوتا. حضور نے تو ہیروز کا انبار لگا دیا. میں کہتا ہوں کہ یہ ہزاروں میں آبادی مدینہ کی، ہزاروں میں آبادی مکہ کی، اور جو وقت ملا میرے آقا کو، ہمارے آقا کو، وہ کتنا مختصر ہے. 40 سال کی ایج میں جب انہیں یہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری دی، اس کے بعد 63 سال وہ اللہ کے پاس رخصت ہو گئے، تو اس کے درمیان وہ مکے کا پیریڈ نکال دیں اور پھر مدینہ، کتنا وقت تھا. اور چند ہزار کا مدینہ، چند ہزار کا مکہ آبادی کے لحاظ سے، اور لوگ گنے نہیں جاتے. حیران کن بات ہے، دنیا کا بڑے سے بڑا کوئی دوسرا آدمی، دو بڑے آدمی نہیں پیدا کر سکا. یہ ایک حیرت انگیز بات ہے. اچھا، دوسرا پہلو آقا کا، وہ ان کا ہر پہلو ہی حیرت انگیز ہے، لیکن وہ جس سے ہم کسی غیر ملکی سے بھی بات کرتے ہیں، دنیا کا بڑے سے بڑا آدمی سنگل ڈائمینشنل ہوتا ہے. الیگزینڈر دا گریٹ ہے، کانکرر ہے، بڑا کانکرر ہے، ٹھیک ہے. امیر تیمور ہے، کانکرر ہے. نپولین ہے، اچھا، بے شمار ہیں. ہینیبال ہے. باقی خانے سارے خالی، پتہ ہی نہیں دوست کیسا، مسافر کیسا، مبلغ کیسا ہے، ریفارمر کیسا ہے، میسنجر کیسا ہے، وہ جنگجو کیسا ہے، وہ پڑوسی کیسا ہے، وہ دوست کیسا ہے، وہ شوہر کیسا ہے، وہ باپ کیسا ہے. یہ اکلوتی ہستی ہے انسانی تاریخ میں، جس طرف نظر ڈالو تو سوائے روشنی اور خوشبو کے اور کچھ نہ دکھائی دیتا ہے نہ سنائی دیتا ہے. یہ ایک بہت ہی حیرت انگیز بات ہے. ایک ڈائمینشن ہوتا ہے بندے کا، ایک پہلو، دو پہلو ہو گئے جی. اچھا، کوئی پینٹر ہے، بہت بڑا پینٹر ہے، کوئی پلیئر ہے، بہت بڑا پلیئر ہے. وہ باقی کیا ہے بھائی؟ کچھ بھی نہیں ہے. ادھر آپ مسافر دیکھ لیں، آپ منصف کے طور پہ دیکھ لیں، آپ ایک اسٹیٹسمین کے طور پہ دیکھ لیں، آپ ایک سپہ سالار کے طور پہ دیکھ لیں. باپ کے، میں کہتا ہوں بندے کی نا حواس گم ہو جاتے ہیں. اچھا، سو حضور از the only one، بنی نوع انسان کی پوری تاریخ میں اکلوتی ہستی، اکلوتی ذات. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کچھ غلط کرتے وقت کچھ تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ کس کے ماننے والے ہیں. اچھا، تیسری بات، جو مصطفیٰ کمال ہیں ہمارے کراچی کے، جو پولیٹیشین ہیں، MQM میں ہوتے تھے، اب وہ پاک سرزمین پولیٹیکل پارٹی. تو میں نے ایک بار ان کو کہا، میں نے کہا دیکھو، اور میں اور بھی سیاستدانوں کو، میں ایک نام لے رہا ہوں مثال کے، مجھے یاد آ گیا اس وقت وہ نام تو میں لے رہا ہوں. میں ان کو کہتا ہوں کہ تم نے کیا پولیٹکس کرنی ہے بھائی؟ صرف سیرت پڑھو، غور سے پڑھو، اور اس میں جو روحانیت کا ایلیمنٹ ہے، جو عقیدت کا ایلیمنٹ ہے، اس کو کچھ چند لمحوں کے لیے علیحدہ رکھے. تم یہ سوچ لو کہ تم غیر مسلم ہو، حضور کی زندگی پڑھ رہے ہو، تمہاری اپنی زندگی روشن ہو جائے گی. اس کی وجہ ہے، میں بہت عجیب و غریب دلیل دینے لگا ہوں، کہ انسانی زندگی میں کسی ایسی سچویشن کا تصور تک نہیں ہے جو ہمارے حضور نے صرف 63 سال کی عمر میں فیس نہ کی ہو. تصور کریں کتنے لوگ ہیں کہ جنم لینے سے پہلے، پیدا ہونے سے پہلے باپ نہیں ہے، کم سنی میں ماں سے محروم ہو گئے، نہ کوئی بھائی ہے، نہ کوئی بہن ہے، نہ پیسہ ہے، نہ دولت ہے. یہ اچھا، پتھر کھانے ہیں تو کیسے کھانے ہیں، ہجرت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، شعب ابی طالب میں فاقے کاٹنے ہیں تو کیسے کاٹنے ہیں، کوئی الزام لگائے، دشنام ترازی کرے، اس کو کیسے فیس کرنا ہے، معاف کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، جنگ لڑنی ہے تو کیسے لڑنی ہے، ہجرت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے.
لوگوں کو دان کرنا ہے، دینا ہے تو کیسے کرنا ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، لوگوں کو انسپائر کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، موٹیویٹ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، موبلائز کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، مٹھی بھر لوگوں کو اس قابل بنانا کہ وہ اللہ کا پیغام لے کے بڑی بڑی سلطنتوں کو روند کے رکھ دیں، یہ کیسے کرنا ہے؟ مہمان آئے تو کیا کرنا ہے، دشمن مل جائے تو کیا کرنا ہے، عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، فصلیں نہیں کاٹنی، درختوں کچھ نہیں کرنا، قیدیوں سے زیادتی نہیں کرنی۔ او میرے خدا، کس کی امت؟ یہ میرا انداز شاید جذباتی ہو، ان میں سے کوئی ایک بات ہے جسے کوئی چیلنج کر سکتا ہے؟